بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ شراب پینے کی برائی میں آیت کریمہ ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پان سے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام، تو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈالوا دے شراب اور جوے میں، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روکے تو تم رک جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں شراب اور جوے کی برائیاں بیان فرمائی ہیں، جن کی کار تفصیل یہ ہے کہ شراب پلید بلکہ گندگی ہے، لہٰذا شراب پینے والا کب صاف کہلا سکتا ہے؟ بلکہ اس کا ہاتھ گندا ہوگا، منہ گندا ہوگا، پیٹ گندا ہوگا، دل گندا ہوگا۔ اگر توبہ نہ کی تو اس کی قبر اور آخرت بھی گندی ہوگی۔ شراب نوشی شیطانی کام ہے۔ شیطان کے اغوا سے شراب پی اور شیطان کو راضی کیا اور اپنے پروردگار جل وعلا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا۔ شراب نوشی سے آپس میں دشمنی اور بغض پیدا ہوتا ہے، کیونکہ شراب پینے سے نشہ آئے گا تو عقل و ہوش ٹھکانے نہ رہے گا اور زنا صادر ہوگا۔ جس سے زنا کرے گا اس کے وارث دشمن ہو جائیں گے، اس کے اور عورت کے وارثوں کے درمیان دشمنی کی آگ بھڑکے گی، اور پھر جنگ و جدال، قتل و قتال تک نوبت پہنچے گی۔ اس کی عزت تباہ ہوگی اور دوسرے کی عزت بھی تباہ کرے گا، اور سب کے سب یہ کرشمے صرف شراب نوشی کے ہیں۔ شراب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روکتی ہے اور نماز سے بھی روکتی ہے۔ شرابی کو جب شراب پی کر نشہ آیا تو اب نہ یاد خدا اور نہ ہی نماز کی پہچان ہے۔ حضرت ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ میں ایک دفعہ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرا جو کہ شراب کے نشے میں چور تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پیشاب کرتا تھا اور پھر اسی پیشاب سے اپنے منہ ہاتھ کو دھو لیتا تھا، جیسا کہ متوضی دھوتا ہے، اور پڑھتا تھا الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا۔ یہ ہے شراب کی برائی۔ بلا جس کو پانی اور شراب میں امتیاز نہیں تو اسے نماز کہاں یاد رہتی اور خدا تعالیٰ کہاں یاد رہتا ہے؟ معلوم ہوا کہ شراب نوشی جملہ خرابیوں کا منبع ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب سے بچنا، کیونکہ یہ تمام خرابیوں کی ماں اور اصل ہے۔ شراب سے بچو کیونکہ وہ ہر شرارت کی کنجی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا لڑکا فوت ہو گیا، میں اسے قبر میں دفن کر آیا، اور کچھ مدت کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ میرے بچے کا سر سفید ہو گیا۔ میں نے اپنے لڑکے سے پوچھا کہ میں نے تجھے اس حال میں دفن کیا تھا کہ تو چھوٹا تھا، اور اب تیرے سر کو کس چیز نے سفید کر دیا؟ لڑکے نے کہا کہ ابا جان، جب آپ مجھے دفن کر کے چلے آئے تو میری قبر کے پاس ایک شرابی کو دفن کیا گیا، بس اس کے قبر میں آنے سے دوزخ بھڑک اٹھی۔ اس کے بھڑکنے سے کوئی بچہ ایسا نہ رہا کہ جس کا سر سفید نہ ہوا ہو۔ عبد الملک بن مروان کے پاس ایک نوجوان روتا ہوا آیا اور کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے ایک بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ عبد الملک بن مروان نے پوچھا کہ کیا گناہ کیا ہے تو نے؟ تو نوجوان نے کہا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ عبد الملک نے کہا کون سا گناہ ہے؟ جو گناہ بھی ہو دربار خدا بندی میں توبہ کر، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور گناہوں کی معافی دیتا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے کفن چرانے کے لیے چند قبریں کھودی اور ان میں نے کچھ عیب کی باتیں دیکھی۔ عبد الملک نے کہا کہ وہ کیا؟ نوجوان نے کہا جب میں نے ایک قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف سے پھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گیا۔ وہاں سے نکلا کہ کسی نے کہا کہ پوچھ تو میت کے بارے میں کہ کس وجہ سے اس کا چہرہ قبلہ کی طرف سے پھر گیا ہے۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ نماز کو ہلکا اور معمولی سمجھتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ پھر میں نے ایک اور قبر سے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ مردہ سور کی شکل بنا ہوا ہے اور گردن میں زنجیر اور توق پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے ڈر کر باہر نکلنا چاہا کہ کسی نے کہا کہ تو اس کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھتا کہ کس عمل بد کی وجہ سے اسے یہ عذاب دیا گیا ہے؟ میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ شراب نوشی کرتا تھا اور بلا توبہ ہی مر گیا، یعنی توبہ نہیں کی اور مر گیا۔
پھر ایک اور قبر سے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ قبر والا آگ کی میخوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور اس کی زبان گدی سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ میں دیکھ کر ڈرا اور نکلنا چاہا تو آواز آئی کہ اس کا حال دریافت نہیں کرتا کہ یہ کس لیے اس مصیبت میں گرفتار ہے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور چغل خور تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ پھر میں نے ایک اور قبر کھولی تو دیکھا کہ مردے کو آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے ڈر کر نکلنا چاہا تو کسی نے کہا کہ اس کے متعلق بھی پوچھئے۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ نماز کا تارک تھا۔ پھر میں نے ایک اور قبر ادھیری تو دیکھا کہ نگاہ جہاں تک کام کرتی ہے تاحد نگاہ قبر فراخ اور کشادہ ہے اور نور سے روشن ہے اور اس کی میت ایک تخت پر آرام سے سوئی ہوئی ہے، عمدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کے چہرے سے نور چمک رہا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھ پر رعب اور ہیبت طاری ہوئی۔ میں نے اب اس قبر سے نکلنا چاہا کہ کسی نے کہا اس کے متعلق بھی دریافت کر۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے جوانی کے عالم میں اللہ رب العزت کی عبادت اور اطاعت و فرما برداری کی۔ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور اس سے ضرور آپ نے کچھ سیکھا ہوگا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو آگے شیئر کر دیں تاکہ کسی کی اصلاح ہو سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔